نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم 9th پارہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 123 سے قال کہا فرعون نے آمنتم ایمان لائے تم بھی ساتھ اس کے قبل اس سے پہلے ان یہ کہ آزانا کا ورڈ اذن سے ہی ہے. اذن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, اجازت کو کہتے ہیں. آزانا اجازت دوں میں لکم تمہیں, یعنی جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا, ان کے جو پھینکی ہوئی چھڑیاں تھیں اور رسیاں تھیں وہ سب ایک دم سے نکل گیا حضرت موسیٰ کا عصا ایک بڑا سانپ بن کر, تو وہ سب وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, وہ سب سجدے میں ڈال دیے گئے. یعنی ان کو حق نظر آ گیا کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ ہے اور حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہیں. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور فرعون کے سامنے جب یہ سارا چل رہا تھا کھیل جادو کا, تو جادوگر سجدے میں گر پڑے, وہ ایمان لے آئے. تو فرعون کو بہت غصہ آیا اور وہ غیظ و غضب کا شکار ہو گیا کہ یہ ہو کیسے گیا کہ تم ایمان لے آئے میری اجازت کے بغیر. گویا وہ کیا کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا الہ ہوں, میں سب سے بڑا رب ہوں. اور وہ نہ صرف حکومت کرتا تھا بلکہ اپنی عبادت بھی کرواتا تھا اپنے لوگوں سے. تو وہ لوگ بھی اس کو سورج کا بیٹا اور ایک بڑی چیز اور ایک الہ سمجھا کرتے تھے. تو ہر بات میں اس کی پیروی کیا کرتے تھے. اگر وہ کسی چیز سے منع کر دیتا تو رک جاتے, جس چیز کا حکم دیتا وہ چاہے کتنی بھی نقصان دہ کیوں نہ ہو وہ اس کو ضرور کر دیا کرتے تھے. جیسے اس نے جب بیٹوں کو مار دینے کا حکم دیا تو یہ کتنی تکلیف دہ چیز تھی, لیکن لوگوں نے اس کی بات کا ذرا سا بھی انکار نہ کیا, بلکہ جیسے ہی اس کی طرف سے حکم آیا کہ بنی اسرائیل کے تمام بیٹے قتل کر دیے جائیں تو وہ قتل کرنے لگے. تو اس نے سوچا کہ جب یہ اپنی اولادوں کو قتل کر سکتے ہیں میرے کہنے پر, تو یہ کیسے ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ایمان کا دعویٰ کر دیا. انا بے شک ہاذا یہ لمکرن البتہ فریب ہے, مکر تموہ خفیہ طور پر کیا تم نے. اب وہ جو اتنے زیادہ جادوگر تھے ان کو بھی کہنے لگا کہ تم نے سب نے مل کر اور حضرت موسیٰ نے یہ کوئی خفیہ چال چلی ہے, یہ تم لوگوں کا کوئی کی تدبیر تھی, کوئی سازش تھی کہ اس طرح سے مل کر ہم ایک میلہ ٹھیلا ارینج کریں گے جس میں ہم جادو کے کرتب دکھائیں گے اور پھر ہم ایمان کا دعویٰ کر لیں گے. تو گویا اس کو اپنے ہی جادوگروں کے مطلب اس پہ شک ہو گیا کہ یہ سب آپ لوگ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہو. فی المدینہ تھی شہر میں, لتخرجوا تاکہ نکال دو تم منہا اس سے اہلہا اس کے رہنے والوں کو, فسوف تو پسند قریب تعلمون جان لوگے تم. تو یعنی یہ سازش تم اس لیے کر رہے ہو کہ تم فرعونیوں کو نکال کے یعنی بنی اسرائیلی خود اس پر قبضہ کر لیں. اس کی نظر میں صرف اہمیت بادشاہی کی اور حکومت کی تھی, تو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سب کام حضرت موسیٰ اور جادوگر اس لیے کر رہے ہیں, ایمان کا دعویٰ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ شاید حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ سزا سنا رہے ہیں ان کو, لَأُقَطِّعَنَّ البتہ ضرور کاٹوں گا میں, ایدیکم ہاتھ تمہارے, وارجلکم اور پاؤں تمہارے, من خلاف مخالف سمت سے, ثم پھر لأصلبن البتہ ضرور سولی دوں گا میں تمہیں, اجمعین سب کے سب کو. 6 لاکھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تم سب کو 6 لاکھ لوگوں کو, اور ان میں حضرت موسیٰ اور ہارون بھی شامل تھے, سب کو یہ سزا دوں گا کہ تم لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا. اچھا, یہاں بات کی گئی کہ من خلاف مخالف سمت سے, مخالف سمت سے اس لیے کہ جب اگر ایک ہی طرف سے کسی انسان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں تو وہ تو اس کی فوراً ڈیتھ ہو جائے گی, اتنا زیادہ خون بہہ جائے گا, یا پھر وہ بالکل ہی انڈیپینڈنٹ نہیں رہے گا, دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے لگے گا, یعنی وہ اپنا کوئی بھی کام خود سے نہیں کر سکے گا. تو اس نے ان کو عبرت ناک سزا دینے کے لیے ان کو مارنا نہیں چاہتا تھا, بلکہ پہلے ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا. اس لیے فرعون نے کیا کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا, یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پاؤں, اور اگر بایاں پاؤں کاٹوں گا تو ساتھ بایاں ہاتھ. مخالف سمت سے مراد یہ ہے. اور پھر کیا کروں گا, ثم لأصلبنکم اجمعین, یہاں پر بات ختم نہیں ہو جائے گی, کچھ عرصہ یعنی تمہیں اس طرح سے
ستایا جائے گا، ٹیز کیا جائے گا، تمہیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور اس کے بعد سولی بھی چڑھا دیا جائے گا۔ وہ ایک الٹیمیٹ سزا ہے اور اس سے پہلے عبرت کا نشان بنایا جائے گا، تاکہ کوئی بھی ایمان لانے سے پہلے ہزار بار سوچے کہ اگر ان کو اس طرح سے مار دیا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں، تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ یعنی اس نے لوگوں کے دل میں اپنا ڈر بٹھانے کے لیے اور خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے کہ حضرت موسیٰ کی بات نہ مان لے تو اس طرح کی سزا کا اعلان کر دیا۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یعنی جادوگروں نے کہا، انا، بے شک ہم، الا طرف ربنا، اپنے رب کی طرف، منقلبون، لوٹنے والے ہیں۔ تو بولے ہم اپنے رب کی طرف پھرنے ہی والے ہیں، یعنی مرنا تو ہے ہی، جس رب کی طرف سے آئے ہیں اس کی طرف لوٹ کر تو جانا ہے۔ تو اگر تم مار دو گے تو ڈزنٹ میٹر، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو جائے گی، بلکہ یہ تو اور بھی زیادہ آنر کی بات ہو جائے گی کہ ہم ایمان پر مریں۔ اب دیکھیں کہ وہ جادوگر کے جو تھوڑی دیر پہلے تک اپنا ریوارڈ پکا کر رہے تھے کہ ہم غالب آئیں گے، تو اے بادشاہ تم ہمیں کیا انعام دو گے؟ تو جب ان کو حق نظر آیا اور انہوں نے اس اچھے دل سے اس کو قبول کیا کہ اب موت کے لیے بھی تیار ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ جو ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے کچھ کام کر رہے تھے، جب انہوں نے حقیقت کو دیکھ لیا، ان کو ہدایت نصیب ہوئی، تو اب وہ فوراً ایمان لاتے ساتھ ہی شہادت کی بھی تمنا کرنے لگے ہیں، کہنے لگے کہ انا الی ربنا منقلبون، کہ لوٹنا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، تو ہم اگر تم مار دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے موت کو بھی قبول کر لیں گے۔ وما، اور نہیں، تنقم، ناراض ہوتا ہے تو منا، ہم سے، الا، مگر، ان، یہ کہ آمنا، ایمان لائے ہم، کہ تو اس لیے ہم پر اتنا غصہ کر رہا ہے، اس لیے ناراض ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں سزا دے رہا ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بھی آیات ربنا، اپنے رب کی نشانیوں پر، یعنی حضرت موسیٰ کے جو معجزات تھے وہ بھی آیات ربنا تھی ان کے لیے، کہ ان کے رب کی طرف سے نشانیاں تھیں، کہ ید بیضا دیکھ کر بھی اور وہ عصا دیکھ کر یہ ان کو اللہ کا معجزہ نظر آ گیا، اور اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں۔ لما جاءتنا، جب کہ آئیں وہ ہمارے پاس، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے معجزات کے ساتھ ہمارے پاس آ گئے تو اب ہم ان پر ایمان لے آئے، تو اس بات پر تو ہم سے ناراض ہے۔ اب وہ دعا کر رہے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، افرغ کا ورڈ جو ہے ڈھیل دینے کے میننگ میں بھی آتا ہے، یعنی مکمل طور پہ کر دے، کنفرم کر دے ہمارے اوپر، بس ڈال دے ہمیں، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر، و توفنا، اور وفات دے ہمیں، مسلمین، اس حال میں کہ ہم مسلم ہوں۔ تو پھر وہ دعا کرنے لگے کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈھیل دے، ڈال دے ہم پر صبر۔ اب یہ جو تکلیفیں ہمیں دینے کے لیے کہہ رہا ہے اور ایمان پر جمنے کے لیے ہمیں جس صبر کی ضرورت ہے وہ صبر ہمیں عطا کر۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ربنا آتنا صبرن، انہوں نے کہا افرغ، یعنی ڈال دے ہم پہ، ہم پورے کے پورے بس صابر بن جائیں اور اس کی جتنی بتائی ہوئی تکلیفیں ہیں ایمان کی خاطر ان سب کو جھیل لیں، لیکن جب ہم مرے وتوفنا مسلمین، جب ہم مرے تو تب بھی ہم اسلام کی حالت میں مرے، ہم مسلمان ہی مرے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کے ڈر کی وجہ سے، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی وجہ سے اور سولی پہ چڑھائے جانے کے خوف کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہمارا ایمان نہ ڈگمگائے، ہم جب مرے، جب یہ ہمیں مارے تب بھی ہم مسلم ہی ہوں۔ تو یہ ہے ان جادوگروں کا حال کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور اب ان کا ایمان اس قدر سٹرونگ ہے کہ وہ فوراً اپنے ایمان کے لیے موت کو بھی قبول کر رہے ہیں۔ وقال الملأ، اور کہا سرداروں نے، من قوم، اس کی قوم سے، فرعون کے، اتذرو، کیا چھوڑتا ہے تو موسیٰ کو، وقومہ، اور اس کی قوم کو، لیفسدوا، تاکہ وہ فساد کرے، فی الارض، زمین میں، ویذرک، اور چھوڑتے ہیں وہ تجھے، والہک، اور تیرے معبود کو۔ قالا، کہا اس نے، سنقتل، ان قریب قتل کریں گے ہم، ابناءہم، ان کے بیٹوں کو، ونستحیی، اور زندہ رکھیں گے ہم، نساءہم، ان کی عورتوں کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فوقہم، ان کے اوپر، قاہرون، ہم غالب ہیں۔ اور فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ یعنی وہ کہہ رہے تھے، اس کے جو فالوور تھے فرعون کے، اس کو مشورہ دے رہے تھے، اس کے منسٹرز وغیرہ، کہ ان کو کیوں چھوڑ رکھا ہے، ان کو کیوں اتنی آزادی دے دی ہے حضرت موسیٰ اور اس کے فالوورز کو، یعنی اسرائیلیوں کو، کہ وہ اس طرح زمین میں فساد پھیلاتے پھریں۔ یعنی گویا ان کے نزدیک ایمان کی بات کرنا اور ایک اللہ کی طرف بلانا ایک فساد برپا کر دینے والی بات تھی۔ وَيَذْرَكَ وَإِلَٰهَتَكَ،
اور وہ تجھے بھی چھوڑ چکے ہیں، یعنی اب وہ تیری بھی فرما برداری نہیں کرتے، اور جو تیرے بنائے ہوئے معبود ہیں اور تیرے ٹھہرائے ہوئے طریقے ہیں ان پر بھی نہیں چلتے۔ تو انہوں نے تجھے بھی چھوڑ دیا اور تیرے معبود کو بھی چھوڑ دیا، تو اب ان کو کوئی سزا تو ملنی چاہیے۔ تو قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، تو بولا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے۔ ایک دفعہ تو 40-45 سال پہلے بھی یہ آزمائش آئی تھی بنی اسرائیل پر، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ٹائم بھی تھا۔ یعنی اس نے خواب دیکھا تھا فرعون نے کہ اس کی حکومت کا جو تختہ ہے وہ ایک بنی اسرائیل کا لڑکا پلٹے گا، اور اس نے اس ڈر سے بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو مار دینے کا حکم دے دیا۔ اور اب دوبارہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو قتل کر ڈالیں گے، یعنی وہ ایک اور ٹائم تھا۔ اب اس ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اور ان کی ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے وحی ڈال دی، اور انہوں نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے، جس میں سوراخ کر کے اس کو سمندر میں بہا دیا، اور وہ سمندر، وہ جب دریا کے کنارے کنارے ان کی سسٹر بھی چلتی جا رہی تھی، یہ آگے ساری تفصیلات آئیں گی۔ اور اس کی بیوی نے دیکھا فرعون کی اور کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو، ہم اس کو رکھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح جس بچے سے بچنے کے لیے اس نے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو، لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا، وہ بچہ فرعون کے اپنے ہی گھر میں پلا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، انسان چاہے کسی چیز سے بھاگنے کی جتنی مرضی تدبیر کیوں نہ کر لے، جو لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے اس کو کوئی انسان روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اپنا کام کرنا ہوتا ہے بندہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، وہ کہہ رہا ہے کہ اب پھر ہم ان کو یہی سزا دیں گے جو آج سے 40-45 سال پہلے دی تھی، کہ ان کے بیٹوں کو ہی مار دیں گے، تو نہ ان کے بیٹے بچیں گے نہ ان کی اولاد آگے چلے گی، یعنی ان کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے گا بنی اسرائیل کو۔ یعنی عنقریب ان کے بچے مار مار کر یہ تھوڑی بہت عورتیں رہ جائیں گی اور کچھ بوڑھے رہ جائیں گے، تو یہ کسی اور قوم میں شامل ہو جائیں گے، یعنی اس قوم کا نام و نشان تک مٹانے کے لیے اس نے یہ قدم اٹھایا کہ ان کے لڑکوں کو مار دیا جائے۔ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، اور اس کی عورتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ان پر غالب ہے۔ تو ایک تو غلبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ جو ہر انسان کے اوپر ہے، خود فرعون کے اوپر بھی، اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا قہر سب سے بڑا ہے، ہم ان پر غالب ہیں، کیونکہ یہ تو کہیں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ بنی اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ وہ شام سے آئے ہوئے تھے، مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر، اور پھر فرعونیوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا اور ان سے اس طرح کے کام کروانے لگے اپنے کھیتی باڑی کے اور آگے پیچھے۔ قالا، کہا موسیٰ، موسیٰ نے، لقومہ، اس کی قوم سے، استعینوا، مدد مانگو تم، باللہ، اللہ کے ساتھ، اللہ سے، وصبروا، اور صبر کرو تم۔ تو یعنی اب جیسی جیسی تکلیفیں آ رہی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ استعینوا، مدد مانگو تم۔ اب وہ ٹائم آ گیا کہ اللہ ہی ہماری مدد کر سکتا ہے، اور پھر وصبروا، اور صبر سے کام لو۔ ان الارض، بے شک زمین، للہ، اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے۔ یعنی یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، کہ ہم غالب ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت ساری زمین بنا رکھی ہے، اور اللہ نے اور بھی، اگر ایک دروازہ اللہ تعالیٰ بند کر رہا ہے تو 100 اور دروازے کھولے گا۔ ان الارض للہ، اللہ کی ہے ساری زمین اور اسی کے لیے ہے۔ یورثها، وارث بنایا ہے وہ اس کا، من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ، من عبادی، اس کے بندوں سے، والعاقبۃ، اور انجام، للمتقین، پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ یعنی وقتی طور پہ تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید فرعون اپنی تکبر میں اور اپنی بادشاہی میں اتنا زیادہ آگے بڑھ چکا ہے اور اتنا کامیاب ہو گیا ہے، تو ہمارا تو خسارہ ہو گیا، ہم تو نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو اچھا پرہیزگاروں کا ہی ہوگا، یعنی جو تقوی اختیار کرے گا آخر میں اسی کی جیت ہوگی، اصل کامیابی اسی کی کامیابی ہے۔ قالوا، کہا انہوں نے، اوذینا، ستائے گئے ہم، من قبل، اس سے پہلے، ان تأتینا، کہ آئے آپ ہمارے پاس، ومن بعدی، اور اس کے بعد، ما اس کے جو جئتنا، آئے آپ ہمارے پاس، قولا، فرمایا، عسیٰ، قریب ہے، ربکم، رب تمہارا، ان یہلکا، یہ کہ ہلاک کر دے، عدوکم، تمہارے دشمن کو، ویستخلفکم، اور جان نشین بنا دے گا وہ تمہیں، فی الارض، زمین میں،
فینظر پس دیکھے گا وہ کیفا کیسے تعملون عمل کرتے ہو تم۔ بولے ہم ستائے گئے آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد۔ یعنی بنی اسرائیل آپ کو پتا ہے کہ لاڈلی قوم تو تھی، کوئی ذرا سی تکلیف بھی آن پہنچتی تو وہ اپنے نبی کو آ کر کہنے لگے کہ آپ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سب، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم مشکل میں تھے، آپ نے بھی آ کے ہمارے حق میں کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ قالا فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تسلی دے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تسلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور پھر تمہیں اچھی سی زمین عطا کر دے، اچھی سی جگہ عطا فرما دے، یعنی تمہاری حکومت قائم ہو جائے۔ فینظر کیف تعملون تو پس دیکھے گا وہ کہ کیسے تم عمل کرتے ہو، یعنی تمہیں کیا کرنا ہے کہ تقوی کی روش اختیار کرنی ہے اور اپنا کام اچھے سے کرتے چلے جانا ہے، تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی اور وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں جان نشین بنا دے گا، یعنی تمہیں پھر حکومت مل جائے گی۔ لیکن دیکھنے کا کام کیا ہے، فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھے گا کہ کیسے عمل کرتے ہو تم۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی مدد بھی تب آئے گی۔ اگر ہم کہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اپنے ایمانیات اور عبادات کی طرف ذرا سی بھی توجہ نہ دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ سے مراد یہی ہے کہ پھر وہ دیکھے گا کہ کیسے عمل کرتے ہو تم۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔